اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران یہ تیسری سورہ ہے قرآن کی. پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری سورہ آل عمران، اور اس میں 59 آیت تک کا بیان، 58 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے. اب جو ہے آگے کی آیت ہے 59. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے. کیسے؟ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ ان کے باپ سے نہ ماں سے، ٹھیک. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں تو ہے مگر باپ نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک جیسی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی مٹی سے آدم کو اللہ بنایا اور اس میں روح کی، یعنی آپ نے حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ہو جا وہ ہو گیا. قرآن مجید کی آیت ان لوگوں کے حق میں دلیل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصی تخلیق کے قائل ہیں. ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کا چناؤ ارتقاء کے نتیجے میں کسی نوع انسانی کے وجود میں آنے کے بعد اس کی ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ہوا. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہو، نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا لوگوں کو کہ وہ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام. تو عیسائیوں کو کہا گیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ تو تخلیق آدم علیہ السلام کے ضمن میں دونوں نظریے ملتے ہیں، دونوں کے بارے میں دلائل بھی موجود ہیں. کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے. ہم غور فکر کر سکتے ہیں قرآن مجید کے کس مقام پر کس نظریے کے لیے کوئی تائید یا توثیق ملتی ہے. اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا دیا، یہ علیہ السلام جیسی ایک نیک اولاد عطا فرمائی، اور ان کی بیوی پوری زندگی بانج تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. پھر آپ نے دعا کر، تو یہ معجزہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کا بس حکم ہو جائے گا تو ہو جائے گا. اس پہ سب کو یقین رکھنا چاہیے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، کہا کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے جو عیسائیوں نے من گھڑت اپنا دین بنا لیا ہے بائبل میں، وہ سب غلط ہے، اس پہ یقین نہ کرنا. اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن نے واضح کر دی کہ باقی عیسائی نے افسانہ ترازی کی ہے، یعنی من گھڑت کام کیا اس میں. جو فرمایا فلا تکن من الممترین، اور اس میں خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مگر ہوئے سخن مخاطبین سے ہے. یعنی خاص طور سے جو ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ابھی آگے وہ اس کا بیان آئے گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد آپ کے پاس صریح علم آ چکا ہے. یعنی جو وہی آ چکی تھی، اور عیسائی بار بار آ کے آپ سے سوال جواب کرتے تھے اس بارے میں. آپ لفظ جو بات کر رہے ہیں علل وجہ کی بصیر کر رہے ہیں، اس سے ساری وجاہت کے بارے میں بھی اگر نصارہ آپ علیہ السلام سے حجت بازی کر رہے ہیں، بحث مناظرہ سے کنارہ کش ہونے کا تیار نہیں ہے، تو ان کو آخری چیلنج دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کر لیں. مباہلہ ابھی آئے گا. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پوری حجت ہو جاتی ہے کہ یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی صحیح ہے، جو تم لوگوں نے من گھڑت بنا لیا ہے، تین خدا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یعنی خدا کا بیٹا مریم علیہ السلام اور اللہ، تین خدا وہ مانتے تھے، باقی سب غلط بات ہے. تو پھر جب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سب کچھ سمجھا بجھا دیا، پھر بھی ماننے کے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں مباہلہ کر لیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی آل اولاد کو لے کے آؤ، اپنی تمام عورتوں کو لے کے آؤ، اور ہم بھی تمام اپنے آل اولاد کو لے کے آتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں گے، یعنی لعنت بھیجیں گے. اور جب لعنت جو حق پہ رہے گا تو اس پہ لعنت ہوگی نہیں، جو غلط ہوگا اس پہ لعنت ہو جائے گی. اور جب نبی کی لعنت ہو جاتی ہے مباہلہ میں
تو اس کی فوت ہو جاتا ہے، اس وقت جس کے اوپر ہو جاتی ہے، تو یہی اس کا ذکر اب آئے گا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، عیسائیوں سے، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی کہ ان پر کی جو جھوٹے ہیں، یعنی اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مباہلہ. ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑگڑا کر دعا کریں اور کہیں اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت دے دے. یہ ہے مباہلہ. اور مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب حق ایک دم ثابت ہو جائے، پوری بات واضح کر دی جائے اور آپ کو یقین ہو کہ میرے مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا، صرف ضد پر رہا ہے. یعنی ہم جس کو سمجھا رہے ہیں، آپ جس کو سمجھا رہے ہیں، آپ نے سمجھا کہ بات تو صحیح ہے مگر یہ ضد پڑا مانے گا نہیں. تو اگر مخالف اپنے موقف کی صداقت کا یقین ہے تو مباہلہ پر چیلنج قبول کر لے گا، اور وہ اس کے دل میں چور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ حق بات تو یہی جو واضح ہو چکی ہے، پھر وہ مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرتا. چنانچہ یہی ہوا. مباہلہ کی دعوت سن کر یہ جو آیا تھا وفد عیسائیوں کا، اس میں قریب بتا دیں 60-70 لوگ تھے. نجران میں مہلت مانگی. نجران سے 60-70 لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مباحثہ کرنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور ایسا کیوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے کاتب کے ذریعے خط بھیج دیا تھا اس ملک میں نجران میں، وہاں کے بادشاہ کو کہ یا تو تم اللہ کی بات مان لو یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو جزیہ ادا کرو. 3 شرط رکھی تھی ان کے سامنے. تو اس کے بعد اسے کہا اگر مباہلہ کی دعوت سن کر وفد نجران مہلت مانگے کہ ہم مشورہ کے جواب دیں گے، یعنی وہ آپس میں کہیں بھائی ہم مباہلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ سے، یہ ہم تھوڑا اپنے بڑے لوگوں سے رائے مشورہ کر لیں. اسی بھی اسٹوری بہت لمبی ہے. مجلس معاشرت میں ان کی بڑوں نے ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ان سے کہا اے گروہ نصارہ تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے کہ محمد نبی مرسل ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے صاف فیصلہ کن بات کہی ہے تم کو معلوم ہے. یعنی ان کے جو سردار تھے نجران کے وفد جو ان کا گروہ آیا تھا وہ کہا کہ دیکھو تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، اب تم کیا کرنا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بتائی انہوں نے وہ بھی صحیح ہے. انہوں نے صاف فیصلہ کن بات کہی ہے. تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا. یہ جو ہے انجیل میں لکھا ہوا تھا اور تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے بنی اسماعیل میں. کچھ بعید نہیں ہے یہ وہی نبی ہوں، بس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی نہ بچے اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہے. یعنی جب پیغمبر کی لعنت ہو جائے گی، مباہلہ ہو جائے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنے بچ کی طرف روانہ ہو جائیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں تھے، نہ مباہلہ کرنے کو تیار تھے. تو کہے کہ آپس میں رام کر کے کہ بھائی ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے. اور تفسیر کے کثیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا اور زیادہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم کو ایک آدمی دے دیجئے جو ہمارے بیچ جو ہے معاملات کا فیصلہ کر دیا کرے، کیونکہ آپ تو سچے ہیں. وہ تو جانتے تھے دل میں کہ نبی ہیں، تو کوئی امین آدمی دے دیے. ایک صحابہ کو آپ نے ان کے ساتھ لگا دیا کہ ان کے بیچ فیصلہ کر دیں اور یہ جزیہ وصول. اگلی آیت میں تو یہ کوئی ملا جلا کے بات ہے کہ عیسائیوں کو رکھ کے جو تھے ان کے عالم تھے سب جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر مانے نہیں صرف ضد کی وجہ سے. ان ھذا لقصص لحق، یقیناً بالکل صریح سرگزشت ہے. قصص میں قصہ کہا، ٹھیک ہے، یعنی جو یہ بات بتائی اللہ کا تمہیں ایک دم صحیح ہے. وما من الہ الا اللہ، اور انہیں اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. پھر آخر میں
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بس میں ساری دنیا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو. یعنی جو لوگ اللہ کی بات کو سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگ کو قرآن کی آیت پر عمل کرنے اور پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سمجھا نا، یہ کہانی پوری جو ہے